بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم نے اتنی دعائیں مانگ لی اور اتنا فلاں بندے نے وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھو، ہم نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا، دوسرے کے پاس گئے اس نے بتایا اتنا پڑھو، تو اتنے وظائف بھی پڑھ کے اور جو بولتے رہے کرتے رہے، لیکن ہمارے جو کام ہیں وہ نہیں ہوئے، ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ان کو خود ہی سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری دعائیں ہیں یہ کیوں قبول نہیں ہو رہی، اور اتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے، کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اتنے زیادہ گنہگار ہیں، اتنا پڑھ کر بھی فائدہ نہیں ہوا؟ یا اس بندے نے جس نے یہ بتایا ہے پڑھنے کو، کیا وہ اس چیز کے اہل ہے، اس کی اجازت دینے کا اہل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی؟ یا پھر آپ کوئی ایسی حرام چیز کھا رہے ہو، آپ کے کھانے میں وہ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ تو نہیں آ رہی؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو خود ڈھونڈنی پڑیں گی، اور آپ کو ڈھونڈنی ہی ہیں۔ آپ سکون کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو پریشان نہ کر رہا ہو، یعنی کہ آپ کو پاس کسی کا آنا جانا نہ ہو، ایسی جگہ کچھ دیر بیٹھو اور سوچو کہ آپ نے کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا کہیں سے۔ اگر کسی یتیم کا حق مارا گیا ہے، اس کی حق تلفی کی گئی ہے، یا کسی بھی طرح کی اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے، تو آپ اس کے پاس فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، اس کے پاؤں میں پڑ جائیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے۔ بعض گھروں میں یتیم بچے ہوتے ہیں، کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے، بہنوئی فوت ہو جاتا ہے، تائی چاچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بچے یہ یتیم بچے کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے نا ان کی اولادیں جو ہوتی ہیں، وہاں پر کہیں آپ سے زیادتی نہ ہو گئی ہو، یا پھر ایسی جگہ جہاں آپ کام کر رہے ہو وہاں حرام کی چیزیں، یعنی کہ حرام کا مال یا جو پیسہ ہے وہ آپ کو مل رہا ہو، وہ حرام چیزیں بیچ رہا ہو، یا وہ بیچنے میں نفع اس میں کم وزن کم تول رہا ہو، یا کھوٹ والی چیزیں اچھی بتا کے بیچ رہا ہو، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھو کہ کہیں آپ کی زندگی میں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ ایسی جگہ پہ کام تو نہیں کر رہے جہاں حرام کا پیسہ آ رہا ہو، اور وہ بندہ ناپ میں کم تول، کپڑوں کے ناپ تول میں کم کر رہا ہو، وزن میں کم تول کر رہا ہو، گھی تیل میں کم کر رہا ہو۔ ہر چیز کو آپ اپنی زندگی کو دیکھو، بیٹھ کے تسلی سے دیکھو اور محسوس کرو کہ آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی، کس طرح آپ سے غلطیاں ہوئیں، اور آپ کس طرح جو کما رہے ہو وہ کس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، کیا وہ حلال ہے، کہ آپ پوری محنت کر رہے ہو جس کا آپ کو پیسہ ملتا ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ نوٹ کرو۔ پھر آپ اپنے اڑوس پڑوس کا دیکھو کہ میرے
میرے سے کہیں میرے پڑوس والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کیا میرے گھر سے ان کے گھر میں کوئی پانی وغیرہ تو نہیں جا رہا؟ کہ میرے گھر سے کوئی کچرا تو ان کی طرف نہیں جا رہا؟ کہیں یہ بھوکے تو نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ محسوس کریں یہاں بھی. اگر آپ کے گھر سے ان کی طرف پانی جا رہا ہے، ان کو تکلیف ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ بدکاروں میں چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر وہاں سے اس جگہ سے جو شخص بھی گزرے گا، وہ جو پانی ادھر پڑوسیوں نے اگر پھینکا ہے، وہ اس کے کوئی بھی چھینٹا اس پہ لگے گا، اس کے کپڑے بے نماز ہوں گے، اس کی ساری گناہ آپ پر آ جائیں گے. اس پانی سے کوئی سلپ ہو کر کوئی گر گیا یا اس کچرے کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے تو وہ بھی آپ کے اوپر آ جائے گا. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ کسی کے گھر کے آگے، یعنی اپنے پڑوسیوں کے بھی آگے اور کسی اور کے بھی آگے کچرا بالکل نہ پھینکیں. اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کے آگے پانی بالکل نہ جانے دیں. جو ان لوگوں کی ٹینکیاں اوپر ہیں، وہ پانی گلی میں گرتا رہتا ہے، ہر گزرنے والے پہ لگتا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ پانی واپس اپنے اندر گھر میں یا ٹینکی میں اس کا پیپ لگائیں، یا ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کو نظر آئے اور موٹر آپ بند کر سکیں. اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ. دوسرا پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ کہ بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ پیسے نہ ہو کھانے کے اور اس کے بچے اور وہ بھوکے ہوں. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا. تو اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ ان کو کھانے کا یا پہننے کا جو کچھ بھی ہے آپ نے ان کو دینا ہے. پھر اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے آپ جن راستوں سے گزر کے کام پہ جاتے ہو، تو ان راستوں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھو کہ میں کہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کر کے جا رہا. یہ کسی بھائی کا میں گوشت تو نہیں کھا رہا. یعنی گوشت کھانے کا مطلب غیبت کرنا ہوتا ہے. آپ اگر کسی کی بھی غیبت کر رہے ہو، اس زبان سے غیبت کر رہے ہو یا برائیاں کر رہے ہو اس شخص کی، تو بھی آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا بیٹھ کر سوچو کہ میرے سے کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ کسی کی برائی تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ میں حسد تو نہیں ہو رہا میرے دل میں. یہ ساری چیزیں آپ کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور سوچیں. جہاں تک ہو سکتا ہے سوچیں. جہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے ایک کاغذ پینسل لے لیں، اس کے اوپر لکھتے جائیں، کیونکہ جیسے ہی وقت گزرے گا تو آپ بھول جاؤ گے. تو آپ کو جیسے شروع سے سوچیں، ایک پیپر پہ لکھتے جائیں کہ ہاں جی مجھ سے یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس شخص کو میں نے گالی دی تھی، اور اس شخص کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کا میں نے حق مارا تھا، اس کا میں نے یہ کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ سوچ کے ایک پیپر لے لو، اس کے اوپر لکھتے رہو. اس کے بعد پھر یہ چیز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آ جاؤ اپنے ماں باپ کے اوپر، جو بہت بڑی ہستی ہے. یہ اپنے ماں باپ کی طرف سے آپ کو کتنا پیار مل رہا ہے، آپ اس چیز کو محسوس کرو. پھر آپ جب چھوٹے تھے، نہ چلنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ کروٹ لینے کے قابل، نہ ہلنے کے قابل، آپ کسی قابل ہی نہیں تھے، تو انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، آپ کے ساتھ کس طرح انہوں نے پیار کیا، آپ کا خیال رکھا، آپ کو بڑا کیا. اس نے آپ جوانی کو آپ پہنچ چکے ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں. آپ جوان ہوتے جا رہے ہو اور وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ طاقتور ہو گئے جوان ہو کر. تو اب آپ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھتے ہو، اپنی ماں سے کس طرح سے بات کرتے ہو، اپنے باپ سے کس طرح بات کرتے ہو، ان کا کتنا خیال رکھتے ہو، ان کی جو بات ہے اس کو کہاں تک سنتے ہو، اور اس کے بعد آپ کس طرح کا جواب دیتے ہو، کس لہجے میں جواب دیتے ہو ان کو، یہ آپ محسوس کرو. اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اندر کتنی کمی ہے.
ان چیزوں میں کہ آپ اپنے والدین کی کس طرح کی خواہشیں پوری کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، آپ کے اندر کیا کیا کمی ہیں، یہ ساری محسوس کرو، یہ سب محسوس کرو. پھر اس کے بعد آ جاؤ خالق کی طرف. تو پوری دنیا کا مالک ہے، رب العالمین ہے. اس رب نے تجھے آنکھیں دی، سب سے بڑی نعمت. پھر اس کے بعد زبان دی، بولنے کی طاقت دی، اتنا خوبصورت چہرہ دیا آپ کو، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی آپ کو بولنے کے لیے، دانت دیے آپ کو کھانے کے لیے، ہاتھ دیے دنیا داری کے کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے نیکی کی طرف جانے کے لیے. اللہ کی ہزاروں نعمتیں آپ کو ملی، اور آپ نے ان کے بدلے میں کیا دیا اللہ کو؟ ان کے بدلے میں آپ نے کیا دیا اللہ کو؟ اور اللہ کے جو احکامات نماز ہے وہ آپ کہاں تک پڑھ رہے ہو بھائی؟ کتنی نمازیں دن میں پڑھ رہے ہو؟ کتنی چھوڑ رہے ہو؟ چھوڑ رہے ہو تو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ اگر نہیں پڑھ رہے ہو پوری تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس کا ریزن ڈھونڈنا ہے تم نے نا، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اگر 2 نماز پڑھ رہے ہو، 3 نہیں پڑھ رہے ہو، تو 3 آپ کی نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں، کیوں رہ رہی ہیں؟ آپ اس کو سوچو. اگر نہیں پڑھ رہے ہو پوری نمازیں تو اس کے بارے میں سوچو، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ایسا کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے؟ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے سے؟ سجدہ کرنے سے آپ کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ آپ سوچو نا، آپ ان چیزوں کو سوچو. آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، سجدہ نہیں کر رہے ہو، تو آپ سوچو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ کو ایسی کیا بیماری ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو؟ اس رب العالمین کا جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، سب کچھ اس نے دیا، اور اس کا ایک سجدہ نہیں ادا کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس کے بارے میں سوچو. پھر رمضان ہے، رمضان کے روزے آپ نہیں رکھ رہے ہو، کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اس کے بارے میں بھی سوچو. بھوک پیاس کا تو وجہ نہیں ہو سکتی نا جی. بھوک پیاس تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے. جانوروں کو منہ باندھ لو صبح سے شام تک، اس کا بھی روزہ ہو جائے گا بھوک پیاس سے، وہ بھی برداشت کر لے گا، مرے گا نہیں. لیکن آپ نہیں رکھ رہے ہو، کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ آپ اپنے اگر بیوی ہے اس کا خیال نہیں کر رہے ہو بھائی، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کے حقوق کیوں پورے نہیں کر رہے ہو آپ؟ اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہو آپ؟ آپ اس کو سوچو. اگر دے رہے ہو تو کہاں تک دے رہے ہو؟ نہیں دے رہے ہو تو کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آپ سوچو اس کے بارے میں. پھر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے حقوق آپ کیوں پورے کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو، یہ بھی سوچو. کر رہے ہو تو کہاں تک پورے کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ کام ہے آپ کا سوچنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کیا سوچ کر نہیں کیا. جب یہ ساری چیزیں آپ اس تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے لکھ لیں اپنے پاس، پھر جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے اس جگہ تک پہنچیں. اس جگہ کو اگر خطا ہوئی ہے کسی انسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، اس سے معافی مانگیں. پھر آگے جہاں جہاں ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ کے معاملات ہیں، یہ کلیئر کریں پہلے. زمین کے یہ زمینی معاملات ہیں، یہ سارے آپ کلیئر کریں پہلے. ماں باپ، بہن بھائی، ان کے سب کے معاملات آپ کلیئر کریں. ماں باپ کے پاؤں میں پڑ جائیں، ان سے معافی مانگیں، بار بار معافی مانگیں، رو کے مانگیں. کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے اپنے ماں باپ کو آپ نے راضی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے کرو، پوری رات کھڑا رہنا پڑے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. پھر اپنے بیوی کو راضی کرو. اپنی بیوی کے پاس آؤ، اس سے پوچھو کہ ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تیری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکا، تیری ضروریات کو پورا نہیں کر سکا، تجھے اچھا کھلا پلا نہیں سکا، تو مجھے معاف کر دے.
اب تو کیا چاہتی ہے، میں کیا لا کے دوں، کس طرح تیرے ساتھ زندگی گزاروں. دیکھو میاں بیوی کے مشورے کے ساتھ چلو، لڑائی جھگڑوں سے کچھ نہیں ملتا، سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے. اس لیے جتنا پیار اور محبت سے میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے گا، اسی میں آپ کی بھلائی بھی ہے اور اللہ بھی اسی میں راضی ہے. پھر آپ کے بچے ہیں، وہ بچے جو ہے ان کا آپ اور آپ کی بیوی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر ایک اللہ کی ذات ہے، وہ سب کیا اللہ ہے، اور نیچے جو زمین ہے اس کے اوپر ان بچوں کا سہارا آپ اور آپ کی بیوی ہیں. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان بچوں کے ساتھ جو آپ ظلم زیادتی کچھ بھی کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، ان کا خیال رکھو. اپنی بیوی کا خیال رکھو، کیونکہ بیوی دکھ سکھ غم ہر چیز کی ساتھی ہے آپ کا. کہیں آپ پریشان ہوگے، کچھ بھی ہوگا، سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ کے پاس پہنچے گی، وہ آپ کا خیال رکھے گی. تو آپ بھی اس کا خیال رکھو نا بھائی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. کبھی اس سے پیار سے بیٹھ کے بات تو کرو یار، دو میٹھے بول دو. اس کو اور کیا چاہیے؟ پیار چاہیے، دو میٹھے الفاظ چاہیے پیار کے. تو آپ پیار کر لو، پیار سے بات کر لو، پیار سے کچھ کھلا لو، کچھ پلا لو، تو اللہ پاک آپ پہ اوپر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں فضل کرے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے، اور یہ جو عیب ہیں اس کے اندر وہ آپ نے دور کرنے ہیں، اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے، اور اللہ پاک کو آپ نے راضی کرنا ہے. اللہ کے احکامات کو آپ مانیں، سجدہ کریں اللہ رب العالمین کو. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیں ہی پڑھیں، ہر صورت پڑھیں، ہر قیمت پہ 5 وقت کی نماز ادا کریں. اس کے علاوہ آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پھر آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، روحانیت کم ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں، جو بھی سچ ہے بول دیں، اللہ مدد کرے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ سچ بول دو، سچ کے ساتھ جو ہے اللہ پاک ہے. آپ سچ بولو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کی زبان میں نور آ جائے گا، ایک تاثیر آ جائے گی. اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. اور وظائف میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ وظائف جو ہوتے ہیں یہ کسی عامل، کسی سلسلے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے اجازت لے کے یہ پڑھیں. عام جو ہے وظائف عام بندے سے اجازت لے کر نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی سلسلہ، چشتیہ نظامیہ ہو گیا، قادریہ سلسلہ ہو گیا، نقش بندیہ ہو گیا، سہروردیہ، غوثیہ، قادریہ، قلندریہ، بہت سارے سلسلے ہیں. لیکن آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو اس چیز کا ہو، یعنی کہ اس قابل ہو کہ وہ آپ کو اجازت دے اور آپ اس کو پڑھ سکو. عام بندے آپ نے سن کے پڑھ لیا، پڑوس والی، ہاں جی آپ یہ پڑھ لو تو آپ کے یہ کام ہو جائے گا، دوسرا راستے میں ملا، آپ کیا ہوا پریشان ہو، اچھا چلو یہ پڑھ لو جی، 300 مرتبہ فلاں پڑھ لو، آپ کا کام ہو جائے گا. اس طرح کی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں یا بتائی ہوتی ہیں ان پہ عمل نہ کریں. آپ یہ جو ٹی وی چینل یہ ہوتے ہیں نا یوٹیوب کے، ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو کامل بندہ ہو، جس کو آپ سننے کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اس وظائف کو پڑھ لیا جائے، تو آپ اس کا وظائف پڑھیں. اب مثال طور پہ ایک بندہ کہہ رہے کہ آپ یہ لفظ پڑھو، آپ کی چھت پھاڑ کے آپ کو رزق مل جائے گا ایک رات میں. تو آپ اگر اس سوچ رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، تو آپ خود سوچو کہ ایک رات میں کیسے مل سکتا ہے، چھت پھاڑ کے نیچے آپ کو اتنا رزق کیسے ملے گا؟ نہیں ہو سکتا. پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ 7 سمندر پار آپ کی محبوب، بس ادھر آپ پڑھو، آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گی. ارے بھائی کیسے آئے گی؟
وہ 7 سمندر کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں 7ویں گھر میں بھی ہو آپ کے تو وہ نہیں آئے گی. 7 سمندر تو بہت دور ہے. آپ کے پڑوس سے 7 گھر گنو تو وہاں ہو تو بھی وہ نہیں آئے گی. یہ صرف اور صرف انٹریک کرنے کے لیے یا کچھ اور معاملات کے لیے اس طرح کے وہ بتاتے ہیں. ایسے وظائف نقصان دہ ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے منافی ہوتے ہیں یہ، کیونکہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس پہ ملتی ہے وہ چیز. تو آپ اگر اس چیز کے لیے وظائف کرو گے، روحانی وظائف کرو گے، پڑھو گے، تو اس چیز کے درمیان میں جو رکاوٹ عائل ہے، جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو اللہ آپ کے اس وظائف کی برکت سے اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے. آپ کے لیے آسانی پیدا کر کے وہ آپ کو اسی وقت ملے گی جس وقت اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہیں ملے گی. اسی طرح موت اور زندگی کا بھی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. رزق کا ذمہ بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے رزق میں. آپ کو اگر 1000 روپیہ مل گیا تو آپ پڑھ رہے ہیں رزق کے لیے، اس 1000 میں برکت آ جائے گی، وہ 10,000 سے زیادہ ہو جائے گا، برکت آ جائے گی اس میں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے وقت مقررہ پر ہی ملنے والی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بیچ میں جو بھی اللہ کے نیک بندے بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لو آپ کا رزق بہتر ہو جائے گا، یہ پڑھ لو ہمارا پیار اور محبت ہو جائے گی، اس کی پڑھنے سے اس کے بیچ میں راستے میں جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب رکاوٹیں ختم، راستہ صاف، اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے آسانی سے. تو آپ کا اپنی جو دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، وہ سب سے پہلے رزق حلال کھائیں. ہر طرح سے ڈھونڈیں، دیکھیں، چیک کریں کہ آپ کو کہیں سے رزق حرام تو نہیں مل رہا، کہ اس میں ملاوٹ تو نہیں ہو رہا. آپ رزق حلال کھائیں، اور آپ نے جن جن کے ساتھ ظلم زیادتی کچھ بھی کیا ہوا ہے ان سے معافی مانگیں. کسی بھی یتیم یا اڑوس پڑوس کا کسی کا حق حقوق مارے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگیں. اپنے ماں باپ کو راضی کریں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو راضی کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں. آپ ٹھیک ہے نا، اپنے دل میں خود جا کے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے ان سے معافی مانگی، مجھے سکون مل گیا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، مجھے سکون مل گیا، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو گئے، مجھے سکون مل رہا ہے، میرے بیوی بچے مجھ سے راضی ہو گئے، مجھے سکون مل رہا ہے. اپنے دل میں دیکھو اب سکون مل گیا، سب سیٹ ہو گیا. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور طریقے اس کے ہیں بہت سارے. ایک تو آپ سب سے زیادہ کرو جی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا وید رکھو. اور ایک ہے آیت الکرسی، 3 پارے میں شروع میں ہی آتی ہے آیت الکرسی. آپ اس آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کریں، اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے صبح کی جو نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ آپ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. آپ کے 25 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5-7 منٹ، مشکل سے 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کے. فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. پھر اس کے بعد دعا مانگیں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اور ساتھ پڑھتے رہے استغفر اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر دے، اب میں غلطیاں نہیں کروں گا، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ تو راضی ہو جا. اور جو دعا آپ چاہ رہے ہو قبول ہو، اس دعا کا اس چیز کا ذکر کرو کہ میری یہ دعا قبول فرما، مجھ پہ رحم فرما، میرے رزق کے دروازے کھول. جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کی تو بارگاہ رحمت کھلی ہوئی ہے نا ہر وقت، آپ مانگیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے
آپ بھلے آپ جہاں کام پہ گھر جانے جائیں. اور اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جائیں. مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں. فرضوں کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 8 مرتبہ. مغرب کی نماز کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 8. اور صبح کی نماز کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 25 مرتبہ. 25 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 8 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے 8 مرتبہ پڑھنے کے بعد. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنی دوسری نماز سنت مغرب کی کمپلیٹ کریں. اپنے گھر جائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے. تو آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد رکھیں تاکہ اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے، آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے. آپ اس طرح سے کریں. یقیناً اب میں وہ بات نہیں کروں گا کہ یہ پڑھیں فوراً چھپر پھٹ جائے گا راتوں رات، ایسا نہیں ہوگا. آپ اس کو پڑھیں، اللہ پاک آپ پہ ایسا کرم کرے گا، آہستہ آہستہ کرم ہوتا رہے گا. یہ جو پڑھیں گے اس دعا کو اور استغفر اللہ کو 40 دن لگیں گے آپ کی زبان کو، آپ کے جسم کو، آپ کے اندر جو چیز ہے اس کو پاک ہونے میں. اور اللہ غفور الرحیم ہے، آپ جب پڑھیں گے تو پہلی دن ہی وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا دل پاک ہو جائے، آپ کی زبان پاک ہو جائے، آپ کا اندر کا جو بھی حصہ ہے جسمانی وہ سارا پاک صاف ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور پاک صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں مانگنا، نمازیں پڑھنا، استغفر اللہ ربی پڑھتے رہنا. تو اس سے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے. اور اس 40 دن جیسی یہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں پھر انسان ایک عادی ہو جاتا ہے ایک چیز کا. 40 دن اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے. جیسے کہ آپ 40 دن نماز نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی 40 دن کے بعد نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ کے ذکر کی عادت ہو جائے گی. تو مطلب آپ کا دل اور آپ پاک ہو گئے نا، تبھی تو آپ کو عادت ہو رہی ہے پڑھنے کی. نہیں تو لوگ 40 دن کیا کہ 40 سال بھی پڑھتے رہتے ہیں تو پھر بھی عادت نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ ان کے لیے اللہ نہیں چاہتا. تو آپ اس لیے دل سے پڑھیں تو آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایسے تمام لوگوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، رنج و غم کو اپنے فضل و کرم سے دور کر. اور اے اللہ سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ تو سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر، اور سب کی پریشانیوں کو اے اللہ تو دور فرما. بیماروں کو تو شفا عطا کر، اور جو تنگ دست نہیں اللہ کھل کر روزی رزق عطا کر. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سب پہ اپنے فضل و کرم کرے. اور دعاؤں میں آپ لوگ مجھے بھی یاد کرنا، بھولنا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے. اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، یہ بات آگے تک آپ پہنچائیں. اللہ پاک آپ پہ اپنے فضل و کرم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.